إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر چیز اسی کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، اور جو چیزیں موجود ہیں اور جن چیزوں کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، جن کو نہیں دیکھتی، ساروں کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ انسانوں میں جو دو قسمیں بستی ہیں، مرد اور عورت، اور عورتوں کے فضائل، ان کے اکرام کا ذکر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں جس میں کہا، جیسے سورۃ الروم آیت نمبر 21 جس میں کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں جس کو اللہ نے آیات سے تعبیر کیا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جوڑے جوڑے بنائے، آپ کے اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہارے دل کو سکون ملے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان الفت و محبت کی فضا پیدا ہو، یہ فضا قائم و دائم رہے، شاید کہ تم غور و فکر کر سکو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الروم کی آیت، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہا کہ ان کے لیے بھی یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان سلوکی کرو. اور کبھی کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر اپنی بیویوں کے ساتھ جیتے ہو تو اچھے طریقے سے اچھا سلوک ان کے ساتھ کرو. بزرگوں، دوستو، عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ اس نئے زندگی میں، نئے دور میں، اس نئی تہذیب میں بہت کم لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہیں. ورنہ تو عام یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے شادی کر دی، زندگی گزارنا ہے. اور آج کل دوڑتی اس تہذیب میں بہت کم لوگ ہوں گے جو قدر و قیمت کو سمجھیں گے. لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے، اقدار سکھائے، تربیت سکھائی، اور خود کر کے بتایا کہ بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے. جیسے مختلف اوقات میں ہم نے احادیث سنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا کیسے سلوک ہوتا تھا. کبھی ساتھ بیٹھ جاتے تھے، کبھی ساتھ نہا لیتے تھے، کبھی ساتھ کھایا بھی، اور کبھی ان کے ساتھ دوڑنے کی بھی مشق کر دی، کبھی دونوں دوڑے. کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں دوڑی اور میں آگے نکل گئی اور میں اس واقعے کو بھول گئی اور مجھے یاد بھی نہیں رہا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دنوں کے بعد پھر کہا کہ چلو عائشہ دوڑتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، اور دوبارہ جب دوڑ ہوئی تو میں پیچھے ہو گئی، آپ آگے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہا کہ یہ اس کا بدلہ ہے،
پہلے تم نے مجھے ہرایا تھا نا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ میں نے کہا اسے بھول چکی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی بیوی کا دل رکھتے تھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر سوار ہونا چاہتی ہیں، اونٹ پر بیٹھنا چاہتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گڑگا، اپنا گھٹنا ٹھہرا کیا، اس پر ام المؤمنین نے اپنا پیر رکھا اور اونٹ پر چڑھی۔ تصور کر سکتے ہیں کہ خاتم الرسل، اللہ تعالیٰ نے جس کو بشیر و نذیر کہا اور سراجم منیرہ کہا، کہ وہ اپنا پیر ٹھہرا کیے ہیں، اس پر بیوی اپنا پیر رکھ رہی ہے اور ام المؤمنین اونٹ پر سوار ہو رہی ہیں۔ یہ اخلاق سکھائے گئے کہ آپ اپنی بیوی کی کیسے عزت کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گوشے میں آپ اپنی بیوی کے لیے کہیں ظالم تو نہیں ہیں۔ ہم کہیں گے کہ ہاں، بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی معاشرہ عورت کے لیے ظالم بن جاتا ہے، کبھی شوہر ظالم بن جاتا ہے، کبھی باپ ظالم بن جاتا ہے، کبھی عورت خود اپنے آپ کی ظالم بن جاتی ہے، وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتی ہے۔ تو ہم نے کچھ مثالیں بیان کی کہ کیسے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور کہا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسود پوچھتے ہیں، ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے گھر میں رہتے تھے؟ تو کہا کہ یخصفون علی، کبھی جوتا سی لیا، کبھی جھاڑو دے دیا، اپنی بیوی کے ساتھ ان باتوں میں مشغول ہیں، اور فوراً اذان ہوئی تو نماز کے لیے دوڑ پڑے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑے۔ اور کبھی کہا فی محنت اہلی، اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول رہے۔ یہ تو رہی بیوی کے ساتھ، بیوی ایک عورت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین سے ملے اور کسی نے دلاسا دیا، پریشان ہوئے، کہا دثرونی دثرونی، کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، تو جس نے تسلی دی وہ عورت ہی کا سینہ تھا، سینے سے لگایا، تسلی دی۔ ارے کیوں ڈرتے ہیں آپ اتنے بڑے انسان ہیں، تو آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں اور بیوہ عورتوں ان کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پہلے قدم پر جس نے تسلی دی وہ عورت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کا سینہ تھا۔ اور آخری وقت میں جب انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، تو وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں سنبھالی ہوئی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں انتقال کر گئے۔ تو کہتے ہیں عورت کا یہ مقام ہے، یہ شرف ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی عورت کی شرف کو سمجھتے ہیں، بھلے وہ آپ کی ماں کیوں نہ ہو، آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، اور بھلی آپ کی بہن کیوں نہ ہو، آپ اس کے شرف اور عظمت کو سمجھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ ماں بنتی ہے تو کہا کہ امک امک امک، کہا کہ تیری ماں کی قدر کر، وہ تیرے جنت میں لے جانے کے سبب ہے۔ اور کبھی بہن بنتی ہے اور کبھی بیٹی بنتی ہے تو کہا من عال جاریتین، جو دو بیٹیوں کی کفالت کرے گا جنت میں وہ اور میں دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور بچہ بنتی ہے تو کہا کن لہ سترا من النار، کہا کہ وہ جہنم سے اس کے لیے آڑ بن جاتی ہے۔ یہ ساری فضیلتیں بتائی گئی آپ کی اور میرے گھر میں موجود اس عورت کے تعلق سے۔ وہ عورت جو کبھی ماں کا روپ لیے ہوئے ہے، کبھی بہن کا روپ لیے ہوئے ہے، کبھی بیٹی کا روپ لیے ہوئے ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو انجانے میں ان فضائل کو نہیں سمجھتے، کبھی نہ کبھی ان کے حق میں ظالم بن جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے ہیں، کہا کہ مرحبا بابنتی ثم مجلس عن یمینی ثم مجلس، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیٹی فاطمہ آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مشیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ویسے چلتی تھی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، سیدھے لائے اور پھر ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا، کہا مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی تیرے لیے آنا مبارک۔ کتنا اعزاز دیا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دیا۔ بات کا زمانہ تھا، اسلام پھول پھل چکا تھا، بات کا زمانہ تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، ارے میرے ہوتے ہوئے سوکن آئے گی، اور سوکن آئے گی بھی تو ابو جہل کے گھر سے آئے گی۔ تو انہوں نے کہا
کہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے غصہ نہیں ہوتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کہا وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةً مِّنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهَا وَاللَّهُ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتَ عَدُوِّ اللَّهِ عِندَ رَجُلٍ وَاحِدٍ۔ کہا کہ قسم خدا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں نہیں کہتا کہ یہ چیز جائز ہے، لیکن میں نہیں کہتا کہ ایک آدمی کے نکاح میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کی دشمن کی بیٹی جمع ہو سکتی ہے۔ اپنی بیٹی کے دل کا اتنا خیال کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی گھر جایا کرتے تھے، کہتے تھے الا تصلیان، اٹھو اٹھو فجر کی نماز کے لیے اٹھو، بیٹی کو جگایا کرتے تھے۔ بیٹی ایک عورت کے روپ میں آپ کے گھر میں ہے، آپ اور ہم اس کا کتنا لحاظ کرتے ہیں، اس کے مطالبات کا کتنا لحاظ کرتے ہیں، اس کی تربیت کا کتنا لحاظ کرتے ہیں۔ اسی کے لیے تو بشارتیں بتائی گئی ہیں، ان بیٹیوں کی ہم تربیت کریں گے تو یہ جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی، جہنم سے ہمارے لیے آگ کا پردہ بن جائیں گی۔ اور یہ تھی بات بیٹیوں کی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی بہنوں کے ساتھ کیسا تھا۔ بہنوں کا جب معاملہ آتا ہے تو ایک بہن کا ہم ذکر کرتے ہیں، شیمہ بنت حارث، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو غنیمت کا مال بانٹ رہے ہیں، اور صحابہ تلواروں سے لیس ہیں اور کسی پیپل کے درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تو کون ہے؟ کہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ان کو یاد تھے، نہ تو انہوں نے ان کو دیکھا تھا سوائے بچپن کے، لیکن اس نے کہا کہ ہاں بڑی خوشی سے آئے اور اس کو سایہ کیا اور اس کے احترام کیا، اور یاد میں آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا کہ حلیمہ سعدیہ نے مجھے اور ان کو دودھ پلایا ہے، اور کہا کہ دیکھو شیمہ، اگر تم چاہتی ہو تو یہاں رہنا چاہو تو میرے ساتھ رہو، اگر تم اپنے قبیلے کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو میں اس بھیجنے کو تیار ہوں۔ 40 سال کے عرصے کے بعد بہن کے روپ میں ایک عورت ملی ہے، شیمہ بنت الحارث، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل اسے سایہ کر رہے ہیں، ادب سے اسے بلا رہے ہیں اور اپنی جگہ ان کو بٹھا رہے ہیں، اور وہ بہت خوش ہیں کہ کتنا میرا اکرام کیا۔ یہ عورت تھی، تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ اپنے ساتھ پلنے والی بہن کے حقوق کو ہضم کر جاتے ہیں؟ کتنے ایسے بھائی ہمارے مجلسوں میں ہوں گے جن کو اپنے بہنوں کا احترام نہیں ہوگا، ان کے تعلقات ان سے کٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہماری بہنوں پر ظلم ہے، آپ کی بہن پر ظلم ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کیجئے، بہتری لائیے تعلقات میں، اپنے بہنوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنا لیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے لیکن ہمارے تعلقات ایسے ہی ٹوٹے ہوئے ہوں۔ لیکن دیکھا کہ رسول البشریہ معلم الانسانیہ اپنے بہن کو سایہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، یہ شیمہ بنت الحارث ہے، اور جس کا اکرام کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ نمونے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ لیکن آج کے معاشرے میں عورت پر جو ظلم ہوتا ہے، عورت جو مظلوم ہے، یہ جیسے پرانے زمانے کی بات ہم کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جیسے قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہاں تک قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اگر کسی کو عورت بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ظل وجہ، تو اس کا چہرہ بالکل کالا رہ جاتا اور وہ غمگین ہوتا اور لوگوں سے چہرہ چھپائے ہوئے پھرتا، ایمسکہ علی ہون، یا تو ایسا ہوتا کہ ذلت کے ساتھ اسے رکھے یا تو زمین میں اسے دفن کر دے۔ یہ جاہلیت کی باتیں تھیں جب عورت پر ظلم ہوتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں، اسلام کے زمانے میں، جیسے آج کل کے زمانے میں ایک بہت بڑا موضوع بنا ہوا ہے جس کو بنا کر حکومت اور غیر مسلمانوں کو تانا دے رہے ہیں کہ مسلمانوں میں شادی کی بات آتی ہے تو 5 مہینے پہلے سگائی ہوتی ہے، 1 سال پہلے شادی محل بک ہوتا ہے، فنکشن ہال اگر بک کرنا ہے
5 months before یا 1 سال پہلے فنکشن ہال بک ہوتا ہے اور پھر شادی ہوتی ہے، سگائی ہوتی ہے 1 سال پہلے. اگر طلاق دینا ہو تو بس ایک میسج لکھ دو، طلاق طلاق طلاق، خلاص طلاق ہوگی اور ان کو سرٹیفکیٹ مل گئی. ان باتوں کو بنا کر لوگوں میں بہت ساری چیمگیاں ہوتی ہیں. کہتا ہے کہ دیکھو اسلام عورت پر کتنا ظلم کرتا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ طلاق سنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی شروع کے 2 سال کے دوران بس 3 طلاق نہیں 30 طلاق بھی آدمی اگر دے تو ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی، ایک ہی طلاق مانی جاتی تھی. اور یہ جو 3 طلاق کی جو بات ہے تعزیراً سزا کے طور پر منعقد کی گئی. جب لوگوں نے ستانا جب شروع کر دیا، طلاق کو مذاق بنا لیا، تو تعزیراً یعنی سزا کے طور پر کہہ دیا گیا چلو ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں نے جب طلاق کا مذاق بنا لیا تو 3 طلاق کو 3 طلاق کے حکم میں کر دیتے ہیں. لیکن اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. اگر عورت اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ ہم پر ظلم ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اسلام کی یہ چیزیں نہیں ہیں. لوگوں نے اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں لا لی ہیں اور اسلام کے طور و طریقوں کو بدل لیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اجماع ہے کہ 3 طلاق شمار ہوں. اس فیصلے کی وجہ سے کتنی لوگوں کی زندگیاں جیجن بن چکی، کتنے بچے اپنے ماں باپ کی جدائی برداشت کر چکے، کتنے لوگ ہیں بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں نے غصے میں میرے الفاظ نکل گئے طلاق طلاق طلاق. اب کہہ دیا گیا کہ خلاص آپ ایک دوسرے کے لیے طلاق، آپ دونوں الگ ہو گئے، آپ دونوں کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کے زمانے میں تو یہ باتیں تھیں. طلاق کے تعلق سے میں نے ایک ضروری چیز آپ کو بتا دینا چاہیے. میں نے پھر ایک بار آپ سے کہتا ہوں کہ ہم سوچیں کہ کہیں کسی وجہ سے کہیں ہم اپنے عورتوں پر بھلے وہ ماں کی شکل میں ہوں، بھلے وہ بہن کی شکل میں ہوں، بھلے وہ بیوی کی شکل میں ہوں، کہیں ظالم تو نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ حدیث قدسی میں کہا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اور کہا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن کافی تاریک ہوگا اور اندھیروں میں سے ہوگا اور وہ جہنم کا اندھیرا ہوگا. ظلم سے بچو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں مردوں پر ایک دم جڑی ہو گئی ہیں، مردوں کی بات سنتی نہیں ہیں، مردوں کی کنٹرول میں آتی نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو مرد کو اجازت دی کہ وہ تادیبی کاروائی کر سکتا ہے. عورت اگر کوئی نشوز یعنی نافرمانی کرے تو قابل سزا دے سکتا ہے. شام ہوتے ہوتے بہت ساری عورتیں جمع ہو گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس. بولے اللہ کے رسول آپ نے اجازت کیا دے دی، ہماری تو شامت آ گئی. مرد ہم کو پیٹنے لگے، مارنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارے یہ کیا بات ہے کہ طافت یعنی بہت ساری عورتیں اللہ کے رسول کے گھر کے پاس جمع ہو گئی ہیں اپنے شوہروں کی شکایت لے کر. لیسوا بخیارکم لیسوا بخیارکم، یہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اپنی بیوی پر جور و ظلم کرتے ہوں، اپنی بیویوں کو مارتے ہوں، اپنی بیویوں کو پیٹتے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو میں سب سے بہترین وہ ہے جو بہترین اپنے گھر والوں کے لیے ہو. میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہترین ہوں. میں اپنے گھر والوں کے لیے وانا خیرکم لاہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. تو آدمی پرہیز کرے. وہ زمانہ تھا جب اللہ کے بندیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لے کر پہنچی تھیں. اگر آج اپنی عورتوں پر آپ ظلم کرتے ہیں، اپنی والدہ پر آپ صحیح معنی میں خرچ نہیں کرتے، اپنی والدہ کے بیماری میں اس کا خیال نہیں رکھتے، یا اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے، یا اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھتے، تو یہ اللہ کے دربار میں اپنی شکایت لے کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گی اور پھر ظالموں کا انجام
بہت ہی برا ہوتا ہے، اور جیسے قرآن نے کہا کہ ظالم بہت برے انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ صورتیں ہیں کہ کہاں کہاں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، تو کہا کہ جیسے آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب نئے انداز کے زمانے میں عورتوں کا استعمال کرنا اعلان کے طور پر، جیسے بہت سارے اعلانات میں یہ عورت پر ظلم ہے کہ عورت کی تصویریں اعلان کے طور پر استعمال کی جائیں، اور جیسے ہر اخبارات میں یا جریدوں میں یا میگزین میں ہم دیکھتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم عورت کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، حالانکہ یہ عورت پر ظلم کر رہے ہیں۔ انصاف تو اسلام نے کیا، اور اسلام نے عورت کو پورا حق دیا اور ایسے حقوق سے نوازا کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شادی کرنا چاہتے ہو تو اسے مہر دو، وراثت میں اس کا حصہ دو۔ اللہ وہ لوگ بہت زیادہ ظالم ہیں جو اپنی بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں، یا باپ کی زندگی میں بہن کی شادی ہوتی ہے لیکن جائیداد جب تقسیم کو آتی ہے تو بہن کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں۔ کہتا تمہاری شادی میں اتنا خرچ ہوا تھا، تمہاری شادی میں اتنا خرچ ہوا تھا، اس لیے جائیداد میں تمہارا حصہ نہیں۔ یہ کوئی صورت نہیں ہے، بہن کو اس کا حصہ ضرور ملے گا، اس لیے کہ وہ جائیداد میں پوری حقدار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کہا فی عمل لا يتلائم مع انوثیتها، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی ایسے کام پر لگاتا ہے جو اس کے مطابق نہیں ہے، عورت کا وہ کام نہیں ہے، لیکن شوہر مجبور کرتا ہے کہ تمہارے پاس ڈگری ہے، تم کو فلاں نوکری کرنی چاہیے، تم کو پیسے کمانا چاہیے، اگر وہ مجبور ایسے ماحول میں عورت کو نوکری پر لگاتا ہے تو کہا کہ یہ عورت پر ظلم ہے، یہ شوہر ظالم ہے۔ اور اسی طرح کہا حین تضرب بغیر حق، بلا ضرورت عورت پیٹی جاتی ہے، ماری جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر اتنا ظلم کرتے ہیں، ایسے مارتے ہیں جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے، اور پھر رات میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرتا ہے جیسے ایک عورت مرد کے ساتھ، جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بہت ہی ناپسند کیا، کہا کہ یہ چیز بالکل غلط ہے کہ عورتوں کو مارا جائے، پیٹا جائے۔ آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے، میں نے ایک سلف کی بات پڑھی، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یاد ہے تمہاری شادی کب ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا، بڑھاپے کا زمانہ تھا کہ ہماری شادی کب ہوئی، لیکن اتنا تو یاد ہے کہ میں نے میری بیوی کی طرف سے 65 یا 70 جانور ذبح کیے۔ کہا کہ 65 یا 70 جانور میں نے عید کے موقع پر ذبح کیے، اتنا تو یاد ہے۔ یعنی ہر سال میں اپنی بیوی کے نام سے جانور ذبح کرتا ہوں، اتنا تو یاد ہے۔ یعنی آدمی کو بیوی سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ جہاں وہ اپنا جانور ذبح کرتا ہے بیوی کے نام سے ذبح کرتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ انشاءاللہ ہمیں کبھی بتائیں۔ کہا کہ تعظل لأدنى سبب، اور عورت پر یہ بھی ظلم ہے جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بلا ضرورت اس کے ماں کے گھر لے جا کے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک شادی نہیں کرتے معلوم نہیں ہوتا کہ لڑکا کیسا ہے، لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے 1 مہینے کے بعد تھیلی سے بلی باہر آ جاتی ہے۔ اخلاق، عادات، اطوار، ان کے انداز نرالے سارے باہر آ جاتے ہیں، اور یہ دجال ہیں کہ کیا ہیں، ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اس معاملے میں اللہ سے ڈریں، اور بغیر کسی سبب کے، ناحق کے اپنے آپ سے بیوی کو جدا نہ کریں۔ خامخواہ اس کے گھر، ماں کے گھر لے جا کر چھوڑ دیا، مہینوں بیچاری پڑی رہی اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہا، یہ عورت پر ظلم ہے۔ اور اسی طرح کہا حرمانها من الحیات الزوجیۃ السعیدہ، کہ آدمی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی ماشاءاللہ اچھی نوکری کرتی ہے تو باپ خامخواہ شادی میں تاخیر کرتا ہے، جلدی شادی ہو جائے گی تو بیٹی کی تنخواہ سے محروم ہو جائے گا، تو ایسا کرتا ہے کہ اس کی شادی میں تاخیر کرتا ہے۔ تو مؤلف نے، کتاب لکھنے والے نے لکھا کہ ایک نیک عورت تھی، اور جو بھی رشتے آتے، باپ بیچارہ باپ تھا، یہ سوتیلا باپ تھا، اصلی باپ تھا، اور وہ رشتے میں تاخیر کرتے جاتا، بولتا کہ بیٹی رشتہ ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں، سارے رشتے ٹھکراتا گیا، یہاں تک کہ بیٹی بیمار ہوئی اور اس کا آخری وقت تھا۔ اس نے کہا کہ ابا جان آپ ایک مرتبہ آئیے، بلایا، بولو آمین، بولا کہ آمین، 3 مرتبہ آمین کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت سے ویسے محروم کر دے جیسے آپ نے میرے لیے شادی سے مجھے آپ نے محروم کر دیا۔ کہا کہ یہ اس عورت کے الفاظ تھے، لیکن شرعاً
تو لگتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے لیے اس مجبوری میں ایسے الفاظ کہے کہ اگر کوئی باپ اتنا ظالم ہو کہ بیٹی کے مال کے لیے، بیٹی کی تنخواہ کے لیے خامخواہ بیٹی کو روک دے، شادی سے روک دے، تو اور خامخواہ رشتوں کا بہانہ بنائے کہ مناسب رشتہ نہیں آتا ہے، تو کہا کہ یہ بھی عورت پر ظلم ہے۔ اور اسی طرح کہا تجبر علی زوج فاسد الدین او سیء الاخلاق، یا عورت یا ایسا باپ کرے کہ پیسوں کے خاطر یا اچھی دولت کے خاطر یا کسی اور مقصد کے خاطر کسی غلط عقیدے والے سے بیٹی کی شادی کروا دے یا برے اخلاق والے سے بیٹی کی شادی کروا دے اور اس کی مرضی کے بغیر کسی سے شادی کروا دے، تو یہ بھی عورت پر ظلم ہے۔ یہ بھی عورت پر ظلم ہے کہ آپ بیٹی کی اجازت نہ لیں، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کسی ایسے سے اس کی شادی کر دیں جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، جو بے دین ہو، جو اسلامی احکام کی پابندی نہ کرتا ہو، تو یہ بھی عورت پر ظلم ہے۔ اور اسی طرح کہا تظلم المطلقۃ، اور اسی طرح بہت سارے کبھی معاشرہ بھی جو ظالم ہوتا ہے، اور معاشرہ مطلقہ عورت جس کو سمجھتا ہے کہ کسی عورت کا طلاق لے دینا یہ اس کے لیے بہت ہی توہین کی بات ہے، یقیناً ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی عورتیں تھیں جن کی کئی مردوں سے شادی ہوئی، ایک مرد شہید ہوتے گئے، دوسری عورت سے انہوں نے شادی کیا۔ تو اگر معاشرہ عورت پر ظلم نہ کرے اور مطلقہ عورتوں کی شادیوں کا بیڑا اٹھائے، انہیں شادی کروائے، تو یہ معاشرہ پنپ سکتا ہے۔ اور میں پھر ایک بار آپ سے کہوں گا کہ ہم اپنے معاشرے میں عورتوں کی قدر و قیمت کو سمجھیں، جیسے کچھ مسلمانوں نے، مردوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی، ویسے عورتوں نے بھی دی۔ آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے، ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطراف تلوار لے کر امڑ پڑی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد کہا کہ اس عورت نے، ام عمارہ نے وہ کمال دکھائے جنگ میں جتنے دوسرے لوگوں نے نہیں دکھائے، اور کہا کہ ایک ہاتھ شہید ہو چکا لیکن پھر بھی جنگ لڑ رہی ہیں۔ تو یہ عورتوں کا مقام ہے، یہ عورتوں کا مرتبہ ہے جن کی باتیں ہم نے سنی۔ اور میں پھر ایک بار آپ سے کہوں گا کہ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ کہیں میری طرف سے، کہیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم مجھے دیا ہے، کہیں میری طرف سے کوئی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میں ماں کے حق میں ظالم ہوں یا بیوی کے حق میں یا بیٹی کے حق میں یا دوسرے اپنے بہن کے حق میں۔ آدمی اس کا جائزہ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے عورتوں کی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمت دے، طاقت دے کہ ہم اپنے بساط کے مطابق ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جو بیمار ہیں یا اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفایابی نصیب فرمائے۔ ہم تمام کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وأجل وأتم وأهم وأكبر